رسوائیاں ہیں ان کے لیے کائنات میں، رسوائیاں ہیں ان کے لیے کائنات میں، جو نقص ڈھونڈتے ہیں محمد کی ذات میں، دین رسول کیسے، دین رسول کیسے بچایا حسین نے، دین رسول کیسے بچایا حسین نے، اپنے چمن کے پھول دیے ہیں زکوٰۃ میں، رسوائیاں ہیں ان کے لیے شور ہے نہر پر، شور ہے نہر پر، عباس علمدار دی صدا شیر نے شبیر کا غم خوار آیا، نہر چھوڑو خلف حیدر کرار آیا، طبل شور نہ رہ جائے گا، غلطاشوں کا باندھوں گا لب ساحل ابھی پلاشوں کا، جی صدا شیر نے بڑھ کر کے غضب پہ ہے کہا، چھٹ کے ملکوں سے جو آئے ہیں وہ صفدر ہے کہاں، ناصرانی پہ سر ساد بداختر ہے کہاں، کیسی بھگدڑ ہے یہ سب فوج کے افسر ہے کہاں، کیسی بھگدڑ ہے یہ سب فوج کے افسر ہے کہاں، عزم دریا ہے بہشتی کو کوئی روکتا ہے، شیر جاتا ہے ترائے کو کوئی روکتا ہے، شور ہے نہر پر،
نصرت حق کے لیے یوں علی اکبر نکلے، نصرت حق کے لیے یوں علی اکبر نکلے، جیسے شبیر کے خیمے سے پیمبر نکلے، نصرت حق کے لیے یوں علی اکبر نکلے۔ حق کو جب ظلمت باطل نے چھپانا چاہا، حق کو جب ظلمت باطل نے چھپانا چاہا، جگمگاتے ہوئے خورشید بہتر نکلے، نصرت حق کے لیے یوں ولی اکبر نکلے۔ کام نہیں اکبر عباس سے اصغر کا جہاد، کم نہیں اکبر عباس سے اصغر کا جہاد، عمر میں کم صحیح مقصد میں برابر نکلے، کم نہیں اکبر عباس سے اصغر کا جہاد، عمر میں کم صحیح مقصد میں برابر نکلے، نصرت حق کے لیے یوں علی اکبر نکلے۔ درد عباس میں تلوار نہ دی مولا نے، دست عباس میں تلوار نہ دی مولا نے، بس شجاعت کی نگاہوں ہی سے جوہر نکلے، دست عباس میں تلوار نہ دی مولا نے، دست عباس میں تلوار نہ دی مولا نے، بس شجاعت کی نگاہوں ہی سے جوہر نکلے، نصرت حق کے لیے یوں ولی اکبر نکلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الحمد لله الذي نبر قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأسفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله العلي العظيم. صلوات. سورہ فاتحہ کی درخواست سے مرحوم مغفور سید اسد رضا عابدی ابن سید جابر حسین عابدی فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد. بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد. خدا مرحوم کے درجات بلند فرمائے، خدا ان کی مغفرت فرمائے، خدا انہیں جناب سید الشہداء کے جواب میں جگہ عنایت فرمائے اور ان کی جوانی کو ان کے بلندی درجات کے لیے خدا توشہ آخرت کرا. ایک ذکر اہل بیت کرنے والے مرثیہ خان، اور مرثیہ خان نے جناب سید الشہداء مرثیہ خان شہداء کربلا کہ صادق علیہ محمد علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اذا اراد اللہ عبدا خیرا، اللہ اپنے جس بندے کی خیر چاہتا ہے قذف فی قلبہ حب الحسین وحب زیارت، تو اللہ اس کے دل میں اپنے حسین علیہ السلام کی محبت ڈال دیتا ہے اور امام حسین کی زیارت محبت اس کے دل میں. فیضان گرامی، ذکر سید الشہداء بہت بڑی سعادت ہے اور یہ ایک ایسی نعمت ہے جس پہ جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم. اس پہ کبھی تکبر نہ کریں، اس پہ ہمیشہ شکر خدا بجا لائیں. پروردگارہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تم نے ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کی توفیق عطا کی. اور یہ وہ سعادت ہے جو زور بازو سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ انسان اس توفیق کے لیے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگے تب بھی نصیب قسمت والوں کو یہی ساتھ. اور جلالی کی تاریخ ہے سادات کی یہ بستی، عابدی سادات کی یہ بستی، اور اس کی ایک تاریخ ہے کہ جہاں بڑی بڑی شخصیات کو اس بستی میں جنم دیا، بڑی بڑی ہستیوں کو پیدا کیا. اور برصغیر پاک و ہند کے اندر آپ کو بہت ایسے نمایاں کردار نظر آئیں گے جو اس بستی سے وابستہ، اور اس بستی کی عزاداری مشہور ہے، اور اکثر جو
اس بستی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ہندوستان میں کہیں پہ بھی ہوں، وہ محرم میں نے دیکھا کہ سننے میں جو آیا میرے ان لاز میں کافی زیادہ ہے جلالی سے تعلق رکھنے والے، تو وہ سب جلالی واپس چلے جاتے ہیں. وہ جو مرثیہ خانی یہاں کی مشہور، اور مرحوم و مغفور سید اسد رضا عابدی صاحب جن کا اخلاق مشہور تھا، وہ اپنے والدین کے مثالی بیٹے تھے جن پہ ماں باپ کو ناز تھا، خاندان والوں کو ان پہ ناز تھا. اپنی زوجہ، اپنے بچوں کے لیے ایک مثالی شوہر، مثالی باپ تھے، اور بہن بھائیوں اعزاء اقارب کے لیے بہت زیادہ ان کی بھی محبت اور ان سے بھی سب کو محبت تھی. اور ان کا دنیا سے رخصت ہونا سب کے لیے باعث غم و اندوہ ہے، باعث حزن و ملال ہے. ہم خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خدا ان کے درجات بلند فرمائے اور انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرمائے، اور ان کی روح کو کربلا والوں کے ساتھ محشور فرمائے، اور انہیں اور اس خاندان کے جملہ مرحومین، ہم سب کے تمام مرحومین کو خدا جنت فردوس میں جگہ عنایت فرمائے، اور ہمیں اور ہمارے تمام مرحومین کو خداوند متعال جناب سیدہ سلام علیہ کی شفاعت نصیب فرمائے. میں نے جس آیت کا انتخاب کیا، میں انشاءاللہ کچھ مطالب پیش کروں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لیے مختلف مراحل رکھے، 6 مراحل بعض علماء نے ذکر. میں ان مراحل کا جلدی جلدی تذکرہ کروں گا، اور پھر ایمان سے متعلق کچھ مختصر سے مطالب پیش کروں. جو 6 مراحل انسان کے علماء نے ذکر کیے اپنی کتابوں میں، پہلا مرحلہ عالم ذر، جو ہم عالم ارواح جسے کہتے ہیں، عالم ذر ہے، جہاں اللہ نے یوم الست میں ساری ارواح کو خلق کرنے کے بعد سوال، الستو قالا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ نے فرمایا قالوا بلا، قرآن میں ہے سورہ اعراف، بے شک کہ تو ہمارا رب. تو خداوند متعال نے یہ سوال قرآن کریم میں اس لیے لکھا تاکہ ہم اس بات کو یاد کریں، جبکہ ہمیں وہ عالم ذر یاد نہیں ہے. پہلا عالم ذر کہ تمام ارواح نے جو پہلا لفظ ادا کیا وہ تھا بلا، بے شک کہ تمہارا رب. اسی لفظ کو یاد دلانے کے لیے اللہ نے قرآن کو بھی بے سے شروع کیا، الف سے نہیں شروع کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ جب بھی ہم بسم اللہ پڑھیں تو ہمیں یاد آئے کہ ہم نے بھی جب عالم ارواح میں، عالم ذر میں جب پہلی دفعہ کوئی لفظ ادا کیا تھا تو ہم نے کہا تھا پر بے شک کہ تو ہمارا رب. پہلا ہے عالم ذر. دوسرا عالم ہے عالم اسلام، ہم اپنے اپنے اجداد کے صلبوں میں رہے ہیں. اسلاب جمع ہے صلب کی، ہم اپنے آباء و اجداد کے صلبوں میں رہے. حضرت آدم سے چلی ہماری یہ ارواح، یہ ہماری تو اسلاب، عالم اسلاب. اسی لیے ان کی تمام کی کچھ نہ کچھ ہم میں کچھ صفات بعض اوقات وہ آتی، جیسے مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ الانسان حریص علی ما منع، انسان کو جس کام سے منع کر دیا جائے وہ اس کو زیادہ حرص ہو جاتا ہے، وہ اس کام کو زیادہ کرنا چاہتا ہے. مولا ایسا کیوں ہے؟ تاکہ کیونکہ ہمارے جد حضرت آدم کو، انسانوں کے جد ہیں حضرت آدم، ان کو اللہ نے منع کیا تھا اس پودے کے قریب نہ جانا، لا تقرب هذه الشجرة، اس پودے قریب نہ جاؤ نہیں تو اپنے اوپر ظلم کر بیٹھو. اللہ نے منع کر دیا تھا، وہ بار بار وہیں سے گزرتے تھے، کیوں نہ جاؤں، کیا بات کیا ہے.
تو یہ ہم اسلاف میں اپنے آباء و اجداد کے ہیں، جو میں بات پیش کرتا کہ نہیں وہ ان کی، اس لیے ہم میں بہت سی صفات آتی۔ تیسرا جو مرحلہ ہے وہ ہے ارحام کا، رحم مادر، یہ ہم اپنی ماؤں کے شکم میں رہتے۔ اور چوتھا مرحلہ ہے دنیا کا، جہاں اب ہم ہیں اس دنیا میں، یہ چوتھا مرحلہ۔ پچھلے 3 مرحلے ہمارے ہاتھ میں نہیں تھے، جو کچھ یعنی ایک جو وہاں کی تقاضے تھے ان کے مطابق ہم چل رہے تھے۔ یہ دنیا کا مرحلہ ہمارے ہاتھ میں، اور اس کے لیے جو فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی، یعنی ہماری آخرت کا یا اس کے بعد کے مرحلوں کا فیصلہ اس مرحلے پہ ہونا، پچھلے 3 مرحلوں پہ نہیں ہونا۔ اس دنیا کے بعد جو مرحلہ ہے وہ 5واں مرحلہ، اسے کہتے ہیں برزخ، کہ ہم مرنے کے بعد برزخ میں چلے گئے۔ وہ ارواح کا ہے، دوبارہ وہ عالم ارواح ہے، جیسے عالم ذر تھا عالم ارواح، ویسے وہ بھی عالم ارواح، برزخ، جہاں بہت سو کو برزخی جنت مل جائے گی، بہت سو کو سزا ملے گی برزخ کے اندر، تو ہم برزخ میں چلے جائیں گے۔ اور اس کے بعد پھر ہے قیامت اور فیصلہ جنت کا فیہ خالد، اور وہ چھٹا مرحلہ ہے، اور یہ 6 عوالم ہیں۔ تو یہ 6 عوالم ہیں، جن میں سے بس یہ ایک مرحلہ ہے جو ہمارے ہاتھ، برزخ ہمارے ہاتھ میں نہیں، وہ چلے گا، پھر اس کے بعد جو کچھ یہاں ہم نے کیا وہ ہم اس کی وہاں سزا کاٹیں گے یا وہاں جزا دیں گے، اور آخرت کے اندر ہم فیہ خالدون، اور وہ چھٹا مرحلہ کہ جہاں ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے فیصلہ ہو جائے گا کہ ہم نے کہاں جانا ہے، یعنی انشاءاللہ مومنین نے جنت میں جانا ہے، اور کفار منافقین دوزخ میں جانا ہے، جو بھی وہ فیصلہ ہوگا آخرت۔ اب ہم جس مرحلے میں ہیں وہ ہے دنیا، یہاں کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ ہماری آخرت کو بناتی ہیں، سنوارتی ہیں، یا بگاڑتی ہیں، تباہ کرتی ہیں۔ جب معصوم علیہ السلام سے سوال کیا گیا تو کہا کہ بھی حضرت ابوذر کا ایک میں پیش کروں سے پہلے بات، حضرت ابوذر سے کس نے سوال کیا رضی اللہ عنہ سے، اے ابوذر یہ لوگ موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ تو حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت ابوذر غفاری، ایک انسان کے 2 گھر اگر ہوں، ایک اس نے بسا لیا ہو، دوسرا اجاڑ دیا ہو، تو کون اجڑے ہوئے گھر میں رہنا پسند کرے؟ تو حضرت ابوذر فرماتے ہیں کہ ہم نے دنیا بسا لی ہے، آخرت اجاڑ دی ہے، اجڑی ہوئی قبر میں کون جانا پسند کرے گا؟ کیونکہ ہم آخرت اجاڑ چکے ہیں، اس لیے ہم مرنا نہیں چاہتے۔ اس لیے ہم مرنا نہیں چاہتے، اس لیے ہمارے لیے دنیا ہی سب کچھ ہے۔ کوشش یہ کریں کہ ہم آخرت بنائیں۔ کتاب کا نام ہے دار السلام فی الرؤیۃ والمنام، حاجی نوری کی کتاب ہے، 4 جلدوں پہ۔ اس میں رسول خدا یعنی وہ رؤیۃ والمنام یعنی خوابوں پہ ہے کتاب۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ آپ نے کہا کہ میں نے خواب میں اپنے چچا حمزہ کو دیکھا ہوں کہ شہادت کے بعد، یعنی احد کی جنگ کے بعد۔ سوال کیا کہ چچا جان یہ آخرت میں کون سی چیزیں زیادہ کام آئیں؟ تو وہاں پہ فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد سب سے زیادہ جو چیزیں کام آتی ہیں، یا رسول اللہ سب سے زیادہ کیا میرے کیا کام آیا شہادت کے بعد، موت کے بعد؟ کہا میرے جو سب سے زیادہ کام آتی چیزیں، وہ مجھے علی سے بہت زیادہ محبت تھی، مجھے تو اس لیے محبت تھی کہ وہ میرے ویسے بھتیجے تھے، اس لیے مجھے بھتیجے سے محبت تھی۔ کہا یا رسول اللہ یہ آخرت میں علی کی محبت بہت کام آتی۔ دوسرے یا رسول اللہ
یہ آپ نے مجھے اپنے پہ اور اپنی آل پہ درود بھیجنا سکھا کے صلوات پڑھنا. تو یا رسول اللہ، یہ آخرت میں صلوات پڑھنا بہت زیادہ کام ہے. اور تیسرے یا رسول اللہ، میرے بابا یعنی حضرت عبد المطلب رسول خدا کے دادا اپنے بیٹوں کی جب ذمہ داریاں بانٹتے تھے تو مجھے حاجیوں کو پانی پلانا میرے ذمہ آتا تھا. اب حاجی آتے تھے، مکے کی گرمی، لوگ دور دور سے آ رہے ہیں، پیاس سے ہوتے تھے، میں سب کو پانی پلاتا تھا. یا رسول اللہ، آخرت میں یہ پانی پلانا بہت زیادہ کام ہے. تین چیزیں بہت کام آتی. یہ پانی پلانا کسی کے بھی نام پہ، لیکن اگر خاص طور سے حسین ابن علی علیہ السلام کے نام پہ پانی پلائیں، اس کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. دنیا میں بھی اثر ہے اور آخرت میں بھی اثر ہے. جس قدر ہو سکے لوگوں کو اہل بیت علیہ السلام کے نام پہ پانی پلائیں. چند مہینوں پہلے، جب یاد نہیں کب میں سن رہا تھا، ایک درس سن رہا تھا آغا قوم مقدس، 100 برس کے ہیں، اب تو درس نہیں دے رہے پچھلے سال سے. تو ان کا درس سن رہا تھا، وہ فرمانے لگے کہ نجف اشرف کے ایک بہت بڑے عالم دین نے خواب دیکھا، بہت بڑے مرجع نے خواب یہ دیکھا کہ جناب سید الشہداء امام حسین علیہ السلام تشریف لائے خواب میں، اور جناب عباس علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اے عباس، میرے ذکر کرنے والوں کی فہرست آپ کے پاس، میرے ذاکر جو مرثیہ پڑھتے ہیں، نوافانی کرتے ہیں، سوزخانی کرتے ہیں، مجالس پڑھتے ہیں، ذاکری کرتے ہیں، مختلف. تو جناب عباس علیہ السلام فرمایا جی مولا میرے پاس. کہا وہ ذرا یعنی وہ پروندہ نکالیں، وہ فائل یا جو رجسٹر کی جو جناب عباس علیہ السلام پیش کیا مولا یہ. تو کہا کہ یہاں پہ فلاں کا نام کاٹ دیں اور یہاں سے جعفر شیرازی کا نام، کربلا کے ایک بہت بڑے عالم. وہ عالم کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا مولا عباس سے نام کاٹا لیا. بہرحال خواب تو لانی، اس کے بعد آنکھ کھلی. تو کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ بھائی جب میں یا نجف جب یہ آئے تھے جعفر شیرازی، مجھے ملے، ان سے کہا کہ بھائی اس طرح سے میں نے خواب دیکھا فلاں تاریخ. تو سید جعفر شیرازی نے فرمایا کہ اسی رات پہلی مرتبہ میں نے امام حسین علیہ السلام کے فضائل و مصائب کی مجلس پڑھی. وہ جوان تھے اس وقت، کہا کہ میں نے مجلس پڑھنا شروع کی. تو کہا بھی تمہارا نام ذاکروں میں آ گیا. قابل اور بات یہ ہے کہ مولا عباس علیہ السلام کے پاس وہ رجسٹر ہے کہ جہاں پڑھنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں، یہ کاٹے جاتے ہیں. تو خدا غریق رحمت فرمائے مرحوم مقبول اسد رضا عابدی، جن کا اخلاق بھی مشہور تھا، اور ان کی ذاکری، ان کی مرثیہ خوانی بہت مشہور تھی. ان کی پہچان، یعنی آج جو بات کر رہا کس کی مجلس ہے، جن کی یہ خدمات اور جو مرثیہ خوانی کرتے تھے، جن کو یاد کر رہے ہیں لوگ، تو ان کی ذکر اہل بیت علیہ السلام سے منسوب ہے، جو منسوب ہے امام حسین علیہ السلام. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان کسی ایک کام سے منسوب ہو جاتا ہے. بعض کا کوئی سیاست سے کہ یہ فلاں آدمی فلاں سیاست، یہ فلاں عالم ہے فلاں، اور وہ اس کی پہچان بن جاتی ہے. پھر پوری زندگی اسی پہچان کے ساتھ لوگوں میں رہتا ہے، اور پھر اسی پہچان کے ساتھ لوگوں سے جاتا ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ جو پہچان بن جائے، یعنی اب انسان اگر بری پہچان بن جائے تو پھر اس کو دور کرے. شناخت کیا ہے اس کی پہچان کیا ہے، لوگ اس کو کس نام سے پہچان، اس کا ذکر کیا کریں. شہرت کرائٹیریا نہیں ہے، ملاک نہیں ہے، لیکن مقبولیت ملاک ہے. اگر کوئی مقبول ہے تو یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے.
مقبول ہونا اور چیز ہے، مشہور ہونا اور چیز۔ تو مقبول بعض لوگوں کی پہچان بن جاتی ہے، ارے وہ جو مجلس میں اونچی آواز سے روتے ہیں، ارے وہ جو ہمیشہ مجلس میں سب سے پہلے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ہاں ارے وہ جو خاتون زانوں پہ ہاتھ مار مار کے روتی ہیں۔ یعنی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن یہ پہچان ایسی ہے کہ انسان کی بخشش کے لیے چاہتی ہے کہ جس کے لیے سارے 40 مومنین اگر گواہی دیتے ہیں کسی کی خوبی کی، اللہ اس کو بخش دیتا ہے، اور اچھی پہچان ہوتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ 40 مومنین کو جنازے میں بلاؤ، نہ آ سکے تو ان کو مجلس میں 40 میں بلاؤ، اور وہ 40 مومنین مل کے گواہی دیں۔ کیا گواہی دیں؟ آئے ذرا میرے ساتھ مل کے گواہی دیجیے، مرحوم سید اسد رضا عابدی کی، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، پروردگار ہم سوائے خیر کے اور کچھ نہیں جانتے۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے گنہگار بندے برائیاں دیکھ رہے ہیں، ہم سوائے خیر کی اچھائی کی کچھ نہیں جانتے، جاؤ میں نے اپنے اس بندے کو بخش دی۔ اسی لیے معصوم نے فرمایا کہ کفن کے مستحبات تو 3 حصے ہیں نا، معذر ہے، قمیص ہے، ازار ہے، معلوم یعنی اور قمیص اور ازار سب کا سر جگہ، اور کچھ مشاہدے سے جیسے مکی امامہ ہیں اور بہت چیزیں ہیں، ان میں سے ایک ہے گواہی نامہ، شہادت نامہ۔ 40 مومنین سے اپنا گواہی نامہ دستخط کروائیں، انہوں نے لکھا ہو کہ بھئی ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ مؤمن ہیں، یہ شیعہ ہیں۔ 40 مومنین اگر گواہی دیتے ہیں تو مولا فرماتے ہیں اس کی خدا مغفرت کر دیتا ہے۔ اس لیے دعا کی قبولیت کے لیے کہا گیا کہ 40 مومنین کو گھر بلاؤ اور دعا قبول نہ ہو، اور ان سب سے کہو کہ میں دعا کروں گا تو آمین کہہ دینا تاکہ دعا قبول۔ اور اگر 40 مومنین نہ ملے مولا تو پھر کیا کریں؟ تو پھر 10 کو بلا لو، یہ جتنے بھی بلا لو، اور ان سے 40 دفعہ آمین کہلوا دو۔ کوئی نہ ملے تو خود ہی اپنی دعا پہ 40 دفعہ آمین آمین آمین۔ اللہ سبحانہ و تعالی بہت سی انسان کو شہرتیں دے دیتا ہے، یہ اچھا نام ہونا، اچھی پہچان ہونا، یہ بہت بڑی نعمت۔ جتنے میری بات ہوئی ہے سب نے اچھے الفاظ سے مرحوم سید اسد رضا عابدی کو یاد کیا، سب نے۔ یعنی اس کا مطلب ہے صرف شکل و صورت ہی کے اچھے نہیں تھے، بلکہ کردار کے، اخلاق کے بہت اچھے تھے۔ ہر آدمی نے اچھے الفاظ سے یاد رکھیں، یہ چھوٹی چھوٹی انسان کی خوبیاں ہوتی ہیں جو اس کے مرنے کے بعد قبر میں بھی کام آتی ہیں، نسل کے لیے بھی کام آتی ہیں، اعمال نامے میں بھی کام آتی ہیں۔ لوگ اس کے بچوں کو بھی اسی شہرت سے کہہ رہے وہ جو مسیحاں تھی ان کے بچے۔ بہت مشہور خاندان میں یہ پیش کر رہا ہوں، میں کہیں مجلس پڑھنے کے لیے گیا بستی، تو وہاں وہ کہنے لگے کہ ہمارے خاندان میں آج لوگ شیعات سنیں۔ اچھا کیسے؟ یعنی کیا؟ کہنے لگے ہمارے سب بزرگ جو ہیں وہ اہل سنت تھے، وہ کہنے لگے کہ ہمارے پردادا جو ہیں وہ شیعوں سے بڑی سخت نفرت کرتے تھے، تعصب۔ تو انہوں نے کہا کہ میں شیعہ ایک لڑکی سے شادی کروں گا اور اسے اہل سنت بنا۔ کہنے لگے انہوں نے شیعوں میں شادی کر لی ایک شیعہ لڑکی سے، اور وہ کہتے تھے کہ کہاں جا رہے ہیں؟ مجلس میں بھی جا مجلس میں نہیں جا سکتے، محرم صرف وہ زمانے میں محرم نہیں۔ تو کہنے لگے وہ مجلس میں جانے سے روکتے تھے کہ نہیں میں تو تمہیں سنی بنانے کے لیے لکھا، تم شیعہ مذہب پہ مکتب پہ عمل نہیں کر سکتے۔ انہی خاتون سے ان کے یہاں بیٹا پیدا ہوا،
کہنے لگے نہیں، وہ جو سنا رہے تھے مجھے کہنے لگے ہمارے دادا کا اس کی خاتون سے. تو کہنے لگے کہ وہ اپنی ماں کو دیکھتے تھے کہ بھی ظلم ہوتا ہے، میرے والد ہیں بہت سختی کرتے ہیں، کیا سمجھ میں نہیں آتا. 14 برس کے تھے جب وہ کہنے لگے ان کے دادا، جب دادا کے والد کا انتقال اور دادا کا، تو کہنے لگے کہ وہ محرم آیا تو ان کی والدہ طلب نے لگی بیٹا مجھے مجلس کروایا. ٹھیک ہے میں لے جاؤ. مجلس میں لے کے گئے تو وہ دور سے بس انہوں نے مجلس کی آواز سنی اور وہ دھاڑے مار مار کے واہ حسین ہائے حسین ہائے حسین کہہ کے رونے لگی. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا اس طرح سے رو رہی میری ماں. بیٹا کیسے سمجھاؤں مجلس حسین. مجلس میں گئی، ختم ہوئی، واپس آئیں، وہ باہر بیٹھے رہے اندر نہیں گئے. ہماری کیا کبھی امام حسین السلام نواسہ رسول تھے، مارے گئے کربلا میں 1400 سال تک. سمجھایا بیٹے کیا بیٹا ہو سکے تو مجلس کرنا. بیٹے نے جب جوان ہوئے تو خاندان والے سے کہا میں مجلس امام حسین رکھنا چاہتا ہوں. خاندان والوں نے کہا نہیں خبردار مجلس میں رکھنا، تم شیعہ ہو جاؤ. مولانا کا میرا وعدہ میں شیعہ نہیں ہوں گا لیکن مجلس رکھنا چاہتا ہوں. مجلس انہوں نے سب نے کہا ٹھیک ہے ہم مل کے کرتے ہیں. سب اہل سنت تھے، ان کا آدھا خاندان صرف مجالس کی وجہ سے شیعہ ہو. لیکن سارا کریڈٹ جاتا ہے اس مومنہ کو جو ان پڑھ تھی، پڑھی لکھی نہیں تھی، ایک دیہات کی رہنے والی تھی، لیکن اتنی عاشق حسین ابن علی علیہ السلام تھی، اتنی زیادہ غداری کی عاشق تھی کہ ان کی وجہ سے وہ سارا خاندان، چاہے ان میں کچھ شیعہ تھے یا سنی تھے، سنی بھی جو تھے وہ بھی امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے پابند ہو گئے. اس ایک مومنہ کی اس عقیدت و محبت کی وجہ سے عزاداری. وہ سارے اہل سنت کو کہتے تھے کہ کریڈٹ اس مومنہ کو جاتا. میں ملا خود کیا بس مجلس پڑھنے. تو کہنے لگے کہ ہم اس مومنہ کی وجہ سے آج ہم سب کے سب کچھ شیعہ ہوگا کچھ شیعہ نہیں ہے لیکن ہم محب اہل بیت ہیں اور عزادار ہیں. عزاداری اس مومنہ نے سے. تو بعض اوقات ایک نشانی ہوتی ہے، ایک پہچان ہوتی ہے، اور وہ ایک پہچان انسان کی شفاعت و بخشش کے لیے کافی ہوتی ہے. کیوں کہ انسان پہچانا جاتا کون، اچھا وہ عزادار کون، وہ مرثیہ خان کون، وہ یہ آپ کی چھوٹی چھوٹی خوبیاں جن سے لوگ آپ کو پہچاننے لگیں. ارے وہ جو سلام میں پہل کرتے ہیں، ارے وہ جو مجلس میں اونچی آواز سے روتے ہیں، ارے وہ جو مجلس میں ہمیشہ نعرہ حیدری لگاتے ہیں، یہ پہچان اس سے پریشان نہ ہو. یہی پہچانیں جو اچھے الفاظ سے لوگ آپ کو یاد کرتے ہیں، آپ کی بخشش و شفاعت کا سبب بن جائے. میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا. یاد رکھیں کہ بعض اوقات ایک اچھی پہچان انسان کو جناب گزر کا سچ بولنا ان کی پہچان بن گیا. کون سچے صحابی، یہاں تک کہ خود بڑی بڑی ہستیاں کہنے لگی کہ سب سے سچے صحابی جناب سلمان کی پہچان بن. کون؟ ارے وہ جو پنجتن پاک کی خدمت میں رہتے ہیں، جناب فضا آج خادمہ جناب سیدہ. پہچان بن، کسی کی شناخت بن جائے، پہچان بن. ایک چھوٹی سی خوبی، ایک چھوٹی سی اپنے اندر اچھائی پیدا کرنا، وہ آپ کی پہچان ہمیشہ کی. لوگ انہیں یاد کرنے لگتے ہیں. اچھا وہ جو خاندان ہے، وہ سارے خاندان والے جو مرثیہ پڑھتے ہیں یا اس طرح سے مجلس یا ماتم بہت زیادہ کرتے ہیں، جو بھی چھوٹی سی پہچان ہی انسان کی کوشش کے لیے کافی. یہ آیت سورہ مریم کی میں جلدی کو پیش کر دوں، میں نے وقت کافی لے لیا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح بجا لاتے ہیں، وہ جو رحمان خدا ہے ان کی مودت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. بعض اوقات کسی آدمی سے پہلی دفعہ ملتے ہیں لیکن آپ سوچنے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ کیا بات ہے، یہ ہمارے لگتا ہے جیسے پہلی دفعہ نہیں ملے، پہلے بھی مل چکے ہیں، یہ آدمی دل میں بس رہا. کیوں؟ کیونکہ اس کا ایمان اور عمل صالح اتنا بلند ہوتا ہے کہ اس کو ایمان کی وجہ سے، عمل صالح کی وجہ سے وہ دلوں میں بس رہا.
لوگوں کو یہ جو آپ کی چھوٹی چھوٹی اعمال ہیں، بعض اوقات انسان کسی سے ملے دلوں میں محبت محسوس کریں گے، اللہ فرما رہا ہے اس کی محبت میں لوگوں کے دلوں میں ڈال. محبت اور مودت میں ایک فرق خاطر جوادی ہم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ محبت دنیا کی خاطر بھی ہو سکتی ہے، خدا کی خاطر بھی، لیکن مودت اللہ کی خاطر ہوتی ہے. اللہ نے اہل بیت سے مودت کا تقاضا کیا، نہیں دنیا کی عدالت میں سے محبت نہ کرنا، بس صرف میری خاطر ان سے محبت رکھنا. ہم اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں اگر، تو ہمیں اپنی ہماری ہر چیز محمد والے محمد پر قربان. بس میں رکھ رہا ہوں تو تمام ایک جوان سال موت ہوئی، ایک ایسے ذاکر اہل بیت، ایک ایسے مرثیہ خواہ جن کی جو 40 برس کے تھے. ہمارے اگر خاندان میں، ہمارے گھروں میں اگر کسی بزرگ کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم کربلا کے بزرگوں کے مسائل پڑھتے ہیں. جوان کا انتقال ہو تو ہم کربلا کے جوانوں کے مسائل پڑھتے ہیں. دنیا میں رسم میں اگر کوئی جوان چلا جائے شیعوں کے درمیان میں یا حضرت عباس کے مسائل پڑھے جاتے ہیں یا حضرت علی اکبر. حضرت عباس علیہ السلام میدان کربلا میں 34 برس کے تھے. مسیح مسلم میں حضرت علی اکبر علیہ السلام پڑھے مسائل، اس لیے میں حضرت عباس علیہ السلام مسائل. صبح عاشور ہوتے ہی جناب عباس علیہ السلام نے مولانا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، مولا اجازت ہے میں میدان کاغذات چل. تو مولانا فرمان نہیں عباس آپ فوج کے سپاہ سالار، دوسرا حملہ ہوا اس میں بہت سے اصحاب مارے گئے، یزیدی نے حملہ کیا پہلا دوسرا تیسرا. پھر جناب عباس نے فرمایا کہ مولا اجازت ہے ان اشقیاء کو، ان اعداء کو میں دیکھوں گا، مولا یہ بھوکے پیاسے اصحاب کہاں جنگ کریں. کہ نہیں عباس آپ میری فوج کے سپاہ سالار. پھر ایک مرتبہ جب جناب حبیب اور جناب مسلم نے اسے کہا کہ لاشیں آنے لگی، مولا یہ بوڑھے بوڑھے اصحاب کہاں جنگ ان ملعونوں کے مقابلے میں، مجھے اجازت دیجیے. نہیں عباس آپ میری فوج کے سپاہ سالار. جب ظہر کے بعد جناب اون محمد کے لاشیں آئے تو مولا نے جناب عباس نے فرمایا کہ مولا اب تو گودوں کے پالے مارے جانے لگے، مولا مجھے اجازت دی ان ملعونوں کو میں دیکھوں. نہیں عباس آپ میری فوج کے سپاہ سالار. جناب عباس علیہ السلام نے فرمایا مولا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں سپاہ سالار ہوں، مولا مجھے اجازت تو دی. کہ نہیں عباس ابھی. اتنے میں جناب عباس علیہ السلام نے خیمے کے سامنے کھڑے تھے کہ اچانک اندر خیمے سے کچھ بچوں کی آوازیں آ رہی. وہ خیمہ تھا جہاں مشکیزیں رکھے جاتے تھے پانی کے. تو بچے مشکیزیں ہلا ہلا کے دیکھ رہے تھے کہ شاید کسی مشکیزے میں پانی رہ گیا. جناب عباس نے آہٹ محسوس کی، خیمے کے اندر گئے، دیکھا کچھ بچے ہیں، ایک بی بی مشکیزیں اٹھا اٹھا کے دیکھ رہے، ہلا. بی بی کیا بات ہے؟ جناب سکینہ نے فرمایا چچا مجھے پیاس لگی. اب بچے اگر بار بار کی دہرایا لاتش قد قتل نہیں، مجھے پیاس مارے ڈال دیں. جناب عباس بہت غیرت مند تھے، ایک مرتبہ فوراً کا بی بی یہ مشکیزہ ہاتھ میں لیجیے، اپنے بابا سے کہیں مجھے پانی لانے کی اجازت دے. ایسی سفارش لائیں جناب عباس کی مولا حسین رد نہیں کر سکتے. عباس آپ کو پانی لانے کی اجازت تھی. مولا عباس علیہ السلام نے ایک مرتبہ مشکیزہ کاندھے میں رکھا، علم ہاتھ میں لیا، لشکر سے مسالات.
تو مولانا حسین نے کہا عباس پانی لانے کے لیے جانے سے پہلے ذرا آخری مرتبہ زینب سے ملتے. جناب عباس علیہ السلام اس خیمے کے باہر آئے تھے. جناب زینب کبریٰ تھی اور ایک مرتبہ بی بی کی خدمت میں سلام پیش کیا اور کہا بی بی الوداع، میں پانی لینے جا رہا. جناب زینب کبریٰ نے خیمے کا پردہ ہٹایا، جناب عباس کو بلایا. 22 سال چھوٹے جناب عباس ایک مرتبہ گلے میں باہر ڈالے جناب زینب کبریٰ نے اور ایک مرتبہ کہا عباس میرے بھائی، جب میں پہلی مرتبہ کوفے آئی تھی نا تو بابا نے مجھ سے فرمایا تھا زینب آج آپ شہزادی بن کے آئی، کل آپ کو اسی شہر میں قیدی بنا کے لایا جائے. عباس ان کے بابا نے فرمایا تھا، مجھے پورا یقین تھا ایسا ہوگا، لیکن عباس میں سوچا کرتی تھی اس کی جرت ہوگی مجھے قیدی بنائے، میرا عباس جیسا بھائی. لیکن عباس جب آپ نے الوداع کہا نا تو مجھے یقین ہو گیا وہ وقت بڑا قریب ہے جب مجھے قیدی بنایا جائے. عباس بس یہ جملے سننے سے جناب عباس کے آنسو بہنے لگے، غیور سے فوراً خبستان. جناب زینب کبریٰ نے بس ایک ہی جملہ فرمایا، بیویو وہ جو میں نے پردے کی ضمانت کی تھی میں ضمانت واپس لیتی. میرا عباس چلا گیا. بس بھی ایک مرتبہ جناب عباس علیہ السلام مقتل میں اترے. 4000 تیر اندازوں نے آپ کا راستہ روکا، صرف 4000 تھے کہ عباس فرات تک نہ پہنچے. ایک مرتبہ جناب عباس علیہ السلام نے جیسے ہی اپنی سواری کو اینڈ لگائی وہ اس طرح سے بھاگنے لگے تیر انداز جیسے ایک شیر کے آنے میں بکری بھاگ. جیسے جناب عباس پڑھے تو آپ کے ہاتھ میں علم تھا، کاندھے میں مشکیزہ. ایک چھوٹی سی بی بی بچوں کو لے کے کھڑی ہو گئی، ہاتھوں میں کوزے دیے. کہا بچوں وہ دیکھو وہ جو علم جا رہا ہے نا وہ میرے چچا عباس. بچوں ابھی میرے چچا پانی لائیں گے، میں اپنے ہاتھوں سے سب کو سیراب کروں. ایک مرتبہ جناب عباس علیہ السلام آگے بڑھنے لگے. جناب سکینہ اشارے کر کے بچوں کو بتا رہی وہ چچا وہ میرے چچا ہیں. اتنے میں علم نشیب میں اترا. کہا وہ میرے چچا پانی بھرنے کے لیے فرات میں اترے. اتنے میں دوبارہ چلے. کہا وہ میرے چچا پانی لے کے آ رہے ہیں. اب سارے بچوں کی پیاس تھی، تڑپ بڑھنے لگی اور سب کے سب ایک مرتبہ ہاتھوں میں کوزے لی شدت سے انتظار کر رہے تھے. اچانک علم لڑ کھڑانے لگا. بس علم کا لڑ کھڑانا تھا کہ ایک مرتبہ جناب سکینہ نے فرمایا بچوں کوزے زمین پہ رکھ دو، میں دعا کروں گی تم آمین کہنا. چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو اٹھا کے بی بی نے فرمایا پروردگارہ میرے امو کی خیر، پروردگارہ میرے چچا کی خیر. ایک مرتبہ کسی ملعون نے بعض علماء نے فرمایا حرملہ نے جناب عباس کو تیر مارا، جناب عباس کی دہنی آنکھ میں لگا، مولا نے سر جھٹکا تیر نہیں نکلا، پھر سر جھکایا گھٹنوں سے پکڑا تیر نکالا، آواز دی جب تکلیف محسوس ہوئی مولا میری مدد تو آئیے. ایک مرتبہ سید الشہداء بڑی تیزی سے آگے بڑھے. جیسے ہی آگے بڑھنے لگے تو ایک مقام پہ آ کے آپ کو زوجنا رک گیا. صحابہ رحمت پہ مرحوم شیخ عباس اسماعیلی یزدی نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ زوجنا رک گیا. مولا حسین نے اپنے زوجنا کے پشت زمین پہ دیکھا تو ایک بازو رکھا تھا زمین پہ پڑا تھا. مولا فوراً زوجنا سے اترے، بازو اٹھایا، سینے سے لگایا کہ یہ میرے عباس کا بازو. پھر آگے بڑھے دیکھا دوسرا بازو ہے. پھر ایک مرتبہ آگے بڑھے، مولا عباس کے سر کو اٹھا کے زانوں پہ رکھا کہ عباس. مولا عباس نے مجھے جملہ کہا کہ مولا میری ماں نے مجھے بتایا تھا جب میں دنیا میں آیا میں نے سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی. مولا میں دنیا سے جاتے میں آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، لیکن مولا میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، دوسری میں خون بھرا ہے. مولا آپ اپنی ابا کے دامن سے میری آنکھ سے خون صاف کرتے ہیں تاکہ میں آپ کی زیارت کروں. جیسے مولا حسین نے ابا کا دامن ہاتھ میں لیے جناب عباس کی بائیں آنکھ پہ رکھا، خون صاف کرنے لگے. جناب عباس نے ایک مرتبہ رو کے کہا مولا میری ماں سے کہیے گا میں نے نافرمانی نہیں کی تھی،
مولا میں آپ کو کبھی زحمت نہ دیتا اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتے. مولا ایک میری آخری وصیت ہے، مولا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا. عباس کیوں خیمے میں نہ لے جاؤں؟ مولا مجھے سکینہ سے بڑی شرم آئے گی، میں پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگارا تجھے واسطہ اپنے جلال کا، تجھے واسطہ جناب سید الشہداء کا، تجھے واسطہ باب الحوائج کا، مرحوم سید اسد اللہ عابدی ابن سید یاور حسین عابدی کے درجات پر، ان کی قبر کو منور فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما. پروردگارا انہیں جناب سید الشہداء کے جلال میں جگہ عطا فرما، انہیں اور ہم سب کو اور ہمارے تمام مخلوق کو، اس خاندان کے تمام مخلوق جناب سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرما. ربنا تقبل منا. پروردگارا دنیا میں اس وقت کرونا وائرس کا بہت زیادہ حالات خراب ہے، کرونا سے پروردگارا کرونا وائرس کا خاتمہ فرما، بعد امام کے ظلم میں تعدیل فرما، تمام مومنات کے جان مال زکات کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ایک سورہ فاتحہ اور 3 مسلم